آپ لوگوں کی اس وقت کی زندگی زمان و مکان کے تصور سے گزر رہی ہے۔ یہ 2023 کا سال جا رہا ہے اور یہی آپ کا زمانہ ہے اور یہ آپ کا مکان ہے، یہ آپ کا شہر لاہور ہے، سڑکیں ہیں، آبادیاں ہیں، نئی آبادیاں ہیں، کچی آبادیاں ہیں، اور یہ آپ کے مکانات ہیں اور یہی آپ کا زمان و مکان کا تصور ہے۔ اور جب بھی کبھی آپ کو پاکستان کا تصور آتا ہے تو ایک وقت کا تصور آتا ہے اور ایک زمین کا تصور آتا ہے کہ یہ زمین ہے، یہ نقشہ ہے، یہ تصور ہے اور یہ چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ ذرا بلندی کا تصور کرو اور تقرب لازوال کا تصور کرو، اور اگر آپ اس بات کا تصور کرو کہ 1400 سال پہلے کی کتاب آج بھی پہلی کتاب ہے اور ہر زمانے تک یہ کتاب چلتی جائے گی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو صرف قرآن پاک کو یاد رکھتے ہیں اور جن کو دوسری کوئی شے یاد ہی نہیں ہے، اور باقی معاملات میں یہ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں ایسے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ یہ اس شخص کے سینے میں بھی محفوظ ہے جس کے سینے میں اور کوئی شے محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کریم کی شان ہے اور ہر دور کے لیے یہ شان آ رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے۔ ہر دور کے لیے اللہ کریم نے کوئی واقعہ رکھا ہوا ہے۔ جو بیان آپ آج سن رہے ہیں یہ بیان پہلے بھی ہوتا رہا ہے، گویا کہ اس اللہ کے سامنے زمان اور مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کا بیان ہر زمانے اور ہر مکان کے لیے ہے اور زمانے اور مکان سے بے نیاز بھی ہے۔ اگر انسان زمان اور مکان سے بے نیاز ہو جائے تو یہ لامکان کی کیفیت ہے، گویا کہ مکان کی کیفیت جو ہے یہ الہیات کا تقرب ہے کہ پتہ نہ چلے کہ کون سا زمانہ جا رہا ہے اور آج دن کون سا ہے اور کون سا سال ہے۔ آج جب کبھی کسی کو کوئی غم ملتا ہے اور اس کو اگر حقیقی غم ہے تو دوسرے دن بھی وہی حالت ہوگی اور سال کے بعد بھی وہی حالت ہوگی۔ گویا کہ جس کو غم کی تیز آنچ لگے تو اس کا موسم بدلتا نہیں اور اس پر ایک ہی موسم طاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح جس کو تقرب الہی مل جائے اس کا بھی موسم نہیں بدلتا، اس کے اندر ایک ہی موسم رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک دفعہ اگر آپ حال سے گزر جاؤ، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے سے آپ ایک دفعہ حال سے گزر جاؤ تو پھر آپ کے جتنے بھی حالات بدلتے جائیں پھر آپ کا حال نہیں بدلے گا، حال وہی رہے گا اور پھر آپ صاحب حال ہو جائیں گے۔ آپ پر وہ ایک حال اتنا طاری رہے گا کہ ہر حال کے اندر آپ کا راستہ کوئی نہیں روکے گا اور آپ کی یہ کیفیت مستقل ہے۔ اس لیے آپ بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ اپنے آپ کو متاثر نہ کرنا۔ بدلتے ہوئے رنگوں میں ایک رنگ ہمیشہ رہتا ہے، وہ ہے صبغت اللہ، جس کو کہتے ہیں اللہ کا رنگ۔ ہر بدلتے ہوئے رنگ میں وہ ایک رنگ قائم رہتا ہے۔ ہر چہرے میں ایک چہرہ بنیادی طور پر درمیان میں کامن رہتا ہے، مشترک رہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا چہرہ ہے، اس کی قلم یا اس کا برش لگا ہوا ہے۔ اور جب آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ ہر چہرہ ایک ہی چہرہ ہے تو پھر آپ کو یک رنگی نظر آئے گی۔ تو گویا کہ ان وسیع رنگوں میں تضاد میں اور ورائٹی کے اندر جس دن آپ نے یکسانیت ڈھونڈ لی اس دن آپ کو توحید سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ یہ جو کافر ہے یہ بھی انسان ہے اور یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی وہی ہے، اس کے سینے کے اندر بھی دل وہی ہے، اس کی آرزویں بھی وہی ہیں، اس کی آنکھ کے آنسو بھی وہی ہیں جو آپ کی آنکھ کے آنسو ہیں۔ پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ کائنات اللہ کریم نے کس طرح بنائی ہے۔ پھر آپ کافر کے ساتھ بھی نیکی کریں گے اور پھر مسلمان کے ساتھ بھی نیکی کریں گے۔ جب تک کوئی حکومتی لیول کا کام نہ ہو تب تک آپ انفرادی سطح پر نیکی کرتے جائیں۔ اس قدر نیکی آپ خالق کی نسبت سے کرتے ہیں اور پھر یہاں سے آپ کو مخلوق کی بات سمجھ آئے گی۔ تو ساری ورائٹی کے اندر یکسانیت کا دیکھنا جو ہے یہ وحدت ہے۔ آپ آج کی زندگی دیکھیں تو کل آپ کے پاس کوئی خاص قسم کی تکلیف تھی، لیکن وہ تکلیف آج نہیں ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو اللہ کے قریب دیکھا اور آج بھی اللہ کے قریب دیکھا ہے، حالانکہ وہ کل والی تکلیف نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے بزرگ کے پاس گیا اور زاروں قطار روتے ہوئے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ مجھے حج کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو بزرگ نے اسے لوگوں کی محفل میں کہا کہ سب لوگ دعا کرو کہ اسے حج کی سعادت نہ ملے۔ تو وہ شخص رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا
اور کہنے لگا کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور قرہ اندازی میں میرا نام نہیں آیا ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ دیکھو میری بات سنو، میں نے 16 حج کیے ہیں اور تو میرے 16 حج کا ثواب لے لے اور یہ درد مجھے دے دے جو تجھے حج کے شوق میں ہے۔ تو بعض اوقات حج جو ہے وہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے اور انسان کی خواہش کو بڑھا دیتا ہے، اور بعض اوقات حج نہ کرنا ہی حج سے زیادہ ہوتا ہے۔ مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجاں ہو، یعنی اے باہو مجھے اپنے مرشد کا دیدار بے شمار حج کرنے کے برابر لگتا ہے۔ یہ حج گھر میں ہی ہو جاتا ہے اور یہ ایک درجہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوق اگر وہاں جا کر ٹھنڈا ہو جائے تو پھر وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر شوق حج پر جا کر تیز ہو جائے تو پھر وہاں ضرور جانا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے شوق کی کہانی ہے اور یہ آپ کے اپنے ذوق کی بات ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہر حال میں اللہ ہے۔ جہاں آپ کا من صفا ہو گیا وہیں آپ کو مصفا ذات مل جائے گی۔ جہاں آپ نے اپنا آئینہ تیز کر لیا، چمکا لیا، وہیں آپ عکس دیکھ لیں گے، اور جہاں آپ نے سجدہ کر لیا وہیں پر مسجود حاضر ہوگا۔ جب بھی مستی میں سر جھکایا ہے سنگے در خود تڑپ کے آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں جا سکے تو آپ اپنا سر یہیں جھکا دیں، تو وہ اللہ یہیں پر ہے، وہ اللہ ہر جگہ ہے، اور میں تو ہر جگہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو کسی جگہ ہوں اور کسی جگہ نہیں ہوں۔ وہ باری تعالیٰ تو یہاں آ سکتا ہے تو پھر سجدہ یہیں سے ہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہاں سے ہی، ہم تو وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں آ سکتا ہے، لہٰذا آپ زمین پر یقین سے سجدہ کریں تو اللہ یہی ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے راز جانا، میرا کعبہ تیرا نقش قدم تھا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ ذرا عقیدت ہو جائے تو پھر ہر چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اصل میں یہ ساری شوق کی بات ہے۔ تیرے قریب ہوئے جب سے عشق بار ہوئے، 1000 بار کہاں 100,000 بار ہوئے، ملا نہ ہم کو اگر سنگ آستاں کا نشاں، برنگے موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے۔ آپ اپنے حال سے نکلو تو صحیح، پھر آپ کو ہر حال اس کا حال نظر آئے گا اور ایک شوق نظر آئے گا۔ میں اس بات کو پھر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ذوق کو شرائط میں خراب نہ کرنا کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، بلکہ آپ یہ کہنا کہ حال جانے اور اللہ جانے، ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ ہمیں اس حال میں اس کا تقرب لینا ہے، اگلا حال آئے تو پھر تقرب لیں گے۔ دن ہے تو ہم دن کا تقرب چاہتے ہیں، رات ہے تو رات کو ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، درد ہے تو درد میں ہم اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں، خوشی ہے تو خوشی میں ہم اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ ہر حال میں، یعنی جس حال میں ہم گزر رہے ہیں، ہمیں اس کا تقرب چاہیے، کیونکہ یہی اس کی منشا ہے اور یہی اس نے آپ کو سمجھایا ہے اور یہی اس کی پہچان ہے۔ آپ کے پاس ہی وہ ساری کیفیات ہیں جن سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ کی پیشانی مسجود کی تعریف ہے اور اس کی پہچان ہے، آپ کی آنکھ جو ہے اور اس میں بینائی جو ہے یہ مشاہدے کا ثبوت ہے، اور مشاہدہ حق جو ہے یہ آپ کی بینائی کے ذریعے ہے، اور کبھی آپ کا دل جو ہے وہ ثبوت ہے کہ لطف تقرب الہی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ کے اندر ہی یہ ساری کیفیات ہیں، گویا کہ آپ کی شاہ رگ سے قریب ہونے کا تو اس کا ویسے ہی حکم ہے، کیونکہ اس کا اعلان ہے کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو مدعا یہ ہے کہ آپ کے اپنے جتنے بھی احوال ہیں ان صفات میں اور قوا کی شکل میں، انہی کے اندر تقرب الہی اور سارا اللہ انہی میں مل سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ وجود میں نہیں ہے، بلکہ اس وجود میں اس کا تعارف ہے، وہ کائنات سے ماورا اور بلند ہے۔ جس طرح پانی میں چاند کا عکس ہے لیکن چاند باہر ہے، بالکل اسی طرح آپ کے اندر اس ذات کا عکس ہے لیکن ذات ماورا ہے، اور آپ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ذات ہی اندر آ گئی ہے، بس ذات ماورا ہے، اور آپ کے پاس ذات باری تعالیٰ کا ایک عکس ہے، یاد ہے، اسم ہے، لیکن اسم بھی عکس ہے۔ تو یہی آپ کی صفت ہے کہ آپ اس میں لطف لو اور اس میں عبادت کرو، اس میں صداقت پیدا کرو، اور یہی آپ کا تقرب ہے۔ اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا شوق تیز کرتے جاؤ اور پھر سجدہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کا شوق جتنا تیز ہو گیا آپ کا مسجود اتنا ہی قریب ہوگا، حتیٰ کہ مسجود، پیشانی اور ساجد ایک ہی ہو جائیں گے، اور یہ ایک مقام ہوتا ہے جہاں ساجد، مسجود اور سجدہ ایک
چیز ہو جاتی ہے جہاں ذکر، ذاکر اور مذکور ایک جگہ آ جاتے ہیں، یعنی ذکر، ذاکر اور مذکور ایک مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے اور بالکل تھوڑی دیر کا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ آج ہی سے اپنے حال سے اپنی خواہش کو نکال دیں، اپنی حالت سے اپنی خواہش نکال دیں، اور اپنی حالت میں اس اللہ کی خواہش ایسے پیدا کریں کہ یہ میری زندگی ہے اور اس میں میری خواہش اللہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی وہی رہے اور اس میں خواہش اس باری تعالیٰ کی پیدا ہو جائے تو یہی زندگی سعید ہو جائے گی، بابرکت ہو جائے گی۔ تو آپ اپنی اس موجودہ زندگی میں اور اس موجودہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خواہش بنا لیں، تاکہ یہ زندگی اس کی خواہش میں گزر جائے اور اس کے نام کی زندگی بن جائے اور اس کے نام پر چلنی شروع ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی خواہش نکال دیں گے۔ تو اپنی خواہش، اپنا ذوق، اپنا ٹیسٹ اور اپنا یہ سب کچھ نکال دیں تو پھر سب چیز اسی کی ہو جائے گی اور بس پھر ساری بات بن جاتی ہے۔ اس طریقے کو آپ نے ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا، اب ضرور توجہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمائے گا۔